ادخلوها خالدین، ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ. کتنی خوشی ہوگی جب پتا ہوگا یار موت نہیں ہے یہاں پہ، ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. پھر اللہ فرماتے ہیں وقالوا الحمد للہ الذی، جنتیوں کی زبان سے جو سب سے پہلا کلمہ نکلے گا وہ پتہ ہے کیا نکلے گا؟ جب جنت کے دروازے کے قریب ان کو لایا جائے گا اور فرشتے ویلکم کریں گے اور کہیں گے ادخلوها خالدین، ہمیشہ اس میں داخل ہو جاؤ، تو وعلیکم السلام جنتی بعد میں کہیں گے، اللہ کی حمد و ثنا پہلے کیا کہیں گے؟ قالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. اللہ کہتے ہیں جب میدان حشر قائم ہوگا نا اور حساب و کتاب ہوگا تو کافر لوگ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہوں گے ان کو ہکایا جائے گا جہنم کی طرف. کیا منظر ہوگا آپ دیکھو، کہیں آگ جل رہی ہو اور آپ کو اس طرف لے جایا جا رہا ہو دھکیل کے، تو کیا حالت ہوگی. اللہ کہتے ہیں حتی اذا جاؤہا، جب وہ اس جہنم کے گڑھے کے قریب آئیں گے، فتحت ابوابہا، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، قال لہم خزنتہا، تو جہنم کے جو داروغہ ہوں گے نا پہرے دار، ان کو وہ بھی حیران ہوں گے. دیکھو ہم کوئی آگ کا کنواں جلتا ہوا دیکھیں اور کوئی شخص زندہ جانور اس میں پکڑ کے ڈال رہا ہو، ہمیں ترس آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ یار اس کے کیا کر رہے ہو تم اس کے ساتھ. وہ چائنا میں ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی، خنزیر ہیں بہت سارے، گڑھا کھود کے ان کو ڈال دیا اور اس کو آگ لگا کے زندہ خنزیروں کو مارا انہوں نے. کیسا دل خراب ہوتا ہے نا انسان کا، یار تم زندہ جلا رہے ہو ایک مخلوق کو. تو قرآن کہتا ہے جب انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو جہنم کے گڑھے کے قریب لایا جائے گا نا تو فرشتوں کو حیرانی ہوگی. فرشتوں کو پتا ہے کہ اللہ ظالم بولو نہیں ہو سکتا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اتنی بڑی تعداد انسانوں کی جو بے گناہ تھے ان کو اٹھا کے کہاں ڈال دے، زندہ انسانوں کو آگ میں. تو فرشتے حیرانگی سے پوچھیں گے کہ الم یاتکم وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، ارے کیا اللہ کے میسنجرز تمہارے پاس نہیں آئے تھے جنہوں نے اللہ کی آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کے سنائیں، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں اس آگ سے ڈرایا ہو انہوں نے. یعنی وہ فرشتے سمجھ رہے تھے کہ یا تو یعنی معاذ اللہ ظالم ہے، ان کے ذہن میں یہ وسوسہ آ سکتا ہے نا کہ اللہ نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا ان کے پاس، ورنہ خود تو کوئی اتنا بے وقوف ہوتا نہیں ہے کہ جس نے اس جہنم کے بارے میں سنا بھی ہو پھر بھی اس سے بچنے کی کوشش نہ کرے. اس کی مثال ایسے ہے، آپ کو کسی نے بتایا بھائی ادھر انڈا موڑ پہ آگ لگی ہوئی ہے، ڈاکوؤں کی فائرنگ ہو رہی ہے، پولیس مقابلہ ہو رہا ہے، دھماکے ہو رہے ہیں، آپ لوگ وہاں نہ جائیں، بہت خطرناک حالات ہیں، فائرنگ ہو رہی ہے، 10 بندے اس فائرنگ سے مر چکے ہیں، پھر بھی آپ ٹہلتے ہوئے جا رہے ہیں. تو وہاں کوئی پولیس والا کھڑا کیا کہے گا؟ ابے اناؤنسمنٹ ہوئی تھی تیری مسجد سے، کیا تو نے وہ سنی نہیں ہے؟ وہ یہی کہے گا نا، سب طرف سے اعلان ہوا ہے، ٹی وی میں خبر بھی چلی ہے اور تمہاری مسجد سے اعلان بھی ہوا ہے اور لکھ کے بھی لگایا گیا ہے بھائی یہاں فائرنگ ہو رہی ہے نہیں آؤ، تو تم کیسے بیوقوف ہے یار، تم پھر بھی آ رہے ہو یہاں پہ. تو یہی حال کس کا ہوگا؟ فرشتوں کا. قرآن کہتا ہے کہ فرشتے حیران ہوں گے یار اتنی خطرناک آگ، اتنی خطرناک آگ، اس میں ان کو لایا، ہانکا جائے گا. ہانکے کا مطلب ان کا دل نہیں چاہے گا جانے کا، دھکے دے دے کے لایا جائے گا. تو وہ پوچھیں گے الم یاتکم رسل منکم، ارے کیا تمہارے پاس اللہ کے پیغمبر نہیں آئے تھے، ان کا پیغام نہیں پہنچا تھا جنہوں نے تمہیں اس آگ سے ڈرایا ہو؟ وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ قالوا بلا، ان کو یاد آ جائے گا، ہاں ہاں بھائی ہمارے پاس تو آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں سب کا ایک پیغام تھا مشترک، اتنے اختلافات کے باوجود بھی کہ اللہ نے نافرمانوں کے لیے جہنم کی آگ تیار کی ہے. دیکھو عیسائی، یہودی اور مسلمانوں میں کتنا اختلاف ہے نا، لیکن تورات بھی جہنم کی آگ کا تذکرہ کرتی ہے، انجیل بھی جہنم کی آگ کا تذکرہ کرتی ہے اور قرآن بھی جہنم کی آگ کا تذکرہ کرتا ہے کہ آخرت میں سزا کیا ملے گی؟ آگ. تو کہیں گے کیا تمہارے پاس اللہ کے پیغامات نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں بھائی، وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ. بالکل وہ اسٹائل ہوگا جیسے میں نے ابھی مثال دی آپ کو کہ فائرنگ ہو رہی ہے، دھماکے ہو رہے ہیں اور لوگ بھی منع کر رہے ہیں بھائی مت جاؤ، اعلان ہو گیا، آپ کو پھر بھی شوق ہے وہاں جا کے دیکھنے کا کہ ہو کیا رہا ہے. اب آپ وہاں گئے، آپ کے گولی لگی
पुलिस वाले उठा रहे हैं, बे तुझे मना नहीं किया था, तो आप जवाब में क्या कहोगे? यार मना किया था लेकिन कमबख्ती आई हुई थी, मेरी किस्मत क्या थी? खराब, मेरे मुकद्दर में गोली लिखी हुई थी, पता नहीं मेरा दिमाग काम नहीं कर। जब सजा मिलेगी तो यही होगा ना, आप कहोगे यार मुझे कितने लोगों ने रोका मगर मुझे पता नहीं क्या तकलीफ थी। बिल्कुल यही स्टाइल होगा उनका। कहेंगे वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफिरीन, कहेंगे भाई बात यह है कि हमें बहुत लोगों ने डराया था, बहुत समझाया था, लेकिन अल्लाह का अजाब हम पर साबित हो गया। यानी ऐसे मौके पे इंसान कहते हैं मेरी किस्मत ही फूटी हुई थी, मेरे तो मुकद्दर में जहन्नम लिखी हुई थी, यानी मेरी अकल ने काम करना छोड़ दिया था। तो जब फरिश्ते उनके मुंह से ये सुनेंगे ना कि ये जुर्म का इतराफ कर रहे हैं, तो फरिश्ते कहेंगे क़ील उदख़ुलू अबवाब जहन्नम खालिदीन फ़ीहा, जाओ फिर तुम्हारा मुकद्दर यही आग है। तुम खुद एतराफ भी कर रहे हो कि तुम्हारे पास पैगंबरों की दावत आई जिन्होंने तुम्हें आग से डराया, उसके बावजूद कह रहे हो कि हमारी किस्मत खराब थी। इसका मतलब तुम खुद मान रहे हो कि अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचा था, अब तुम्हारे साथ सही हो रहा है। फरिश्ते भी तरस नहीं खाएंगे, कहेंगे दफा हो जाओ इस आग के अंदर। दूसरे मकाम पे कुरान में आता है कि जब वो आग में जलेंगे ना तो अल्लाह से कहेंगे ए अल्लाह अखरिजना मिन्हा, सूरह मोमिनून में, ए अल्लाह एक दफा इस आग से तू हमें निकाल दे। फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून, अगर हमने दोबारा ये हरकतें की तो वाकई हम जालिम होंगे। तो अल्लाह जवाब में क्या कहेंगे? अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, क्या मेरी आयात तुम पर तिलावत नहीं की जाती थी दुनिया में? क्या दुनिया में किसी ने तुम्हें इस आग से डराया नहीं था? वहां भी वो जवाब में यही कहेंगे। वो कहेंगे क्यों नहीं डराया था? वला रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना, ए अल्लाह डराया था, हमारी बदबख्ती हम पे गालिब आ गई।